ایک ٹائم تھا سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے. لوگ 2 ٹائم کے کھانے کے لیے حیران تھے. کاروبار تو جیسے ختم ہو گئے تھے ملک سے اور لوگ بے روزگار تھے. چیزوں کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی تھی. سنگاپور میں چوری ڈکیتی عام بن گئی تھی. چند پیسوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مارنے میں بھی دیر نہیں کرتے تھے. قانون نام کا تو کوئی چیز ہی نہیں تھا پورے ملک میں. سرکاری اداروں پہ چور بیٹھے تھے. رشوت کے بغیر عوام کا کوئی کام اگر ہو جائے تو وہ خود کو خوش نصیب سمجھتے تھے. ہر طرف کچرا، ہر طرف گندگی. سنگاپور کی 70% عوام کچرے کے ڈھیر پہ جھونپڑیاں لگا کر آباد تھی. سب سے زیادہ جو چیز ملک کو تباہ کر رہی تھی وہ تھی نشہ. سنگاپور کی عوام افیم کے نشے کے لت میں پڑ گئی تھی. پورا ملک نشئی بنتا جا رہا تھا. سب نے یہی سوچا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا. لیکن پھر انٹری ہوتی ہے سنگاپور کے ہیرو کی، لی کوان یو. صرف 25 سالوں میں اس شخص نے سنگاپور کا ایک نام بنا دیا پورے دنیا میں. لی کوان یو نے ان نشئیوں کو دنیا کا ٹاپ بزنس مین بنایا. جھونپڑیوں میں رہنے والے آج اربوں روپے کے بلڈنگز میں رہ رہے ہیں. آج کے ٹائم پہ سنگاپور دنیا کی 5ویں سب سے امیر ملک ہے. صفائی کے لحاظ سے دنیا کا بیسٹ کنٹری. نہ کے برابر کرپشن، نہ کے برابر کرائم. دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں سنگاپور کا نام آتا ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں سنگاپور میں موجود ہیں. آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے کم ٹائم میں ایسا بھی کیا جادو کر دیا اس شخص نے. 9 اگست 1965 سنگاپور ملیشیا سے الگ ہو گیا تھا اور الگ ہونے کے بعد سنگاپور دن بدن بربادی کی طرف جا رہا تھا. مہنگائی 80% تک بڑھ گئی تھی. آرام سے ملک کے حالات بھی خراب ہونے لگے. چوری ڈکیتیاں اور وارداتیں بڑھنے لگی. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی. لوگ حیران تھے کہ کریں تو کریں کیا. لوگ اپنے 2 ٹائم کے کھانے کے لیے حیران تھے. سرکاری اسکولوں میں نہ تو ٹیچرز ہوتے تھے اور نہ ہی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر کے اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے تھے. کھلے عام نشہ بکتا تھا سنگاپور میں اور کھلے عام نشہ کیا جاتا تھا. کھلے عام لوگ رشوت دیتے تھے اور رشوت لیتے تھے. ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پورے ملک کا اور ملک کے معیشت کا برا حال تھا. پھر انٹری ہوتی ہے اس ملک میں لی کوان یو کی، اور اس نے اس ملک کو سدھارنے کا سوچا. اس نے عوام سے وعدہ کیا کہ ایک دن تم لوگ بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے. تمہارے بچے بڑے بڑے کمپنیوں کے CEO ہوں گے. تم میں سے ہر کسی کا اپنا گھر اور گاڑی ہوگا اور پورے ملک کو صاف کر دوں گا. سب سے بڑی بات، میں مہنگائی ختم کر دوں گا. لی کوان یو نے یہ کہہ تو دیا تھا اور کرنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن حیران تھا کہ کروں تو کروں کیسے. سب سے پہلے اس نے اپنے گورنمنٹ کو سدھارنے کا سوچا. اس نے جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین تھے سب کی تنخواہیں بڑھا دی تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے رشوت لینے کا. اگر پھر بھی کوئی رشوت لیتے پکڑا جاتا تو اس کے لیے پھانسی جیسی خطرناک سزائیں رکھی. تو اس لیے کوئی ڈر کے مارے رشوت لیتا ہی نہیں تھا. پرانے سرکاری اسکولوں کو رینوویٹ کرایا اور والدین پہ لازم کیا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی بچے کل کو ملک کا مستقبل بنیں گے. یہی بچے کل کو بڑے بڑے کمپنیوں کے CEOs بنیں گے. تو ان کا پڑھنا لازمی ہے. نشہ بیچنے اور نشہ کرنے پہ بین لگائے. کوئی شخص اگر نشہ بیچتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، ڈائریکٹ پھانسی دیا جاتا تھا اسے. اور ساتھ ساتھ اس نے پورے ملک کا کچرا صاف کروایا، درختیں لگائی، پارکس بنائے اور ہر علاقے گلی محلوں میں بڑے بڑے ڈسٹ بن رکھے. اس نے ملک کے صفائی کے لیے اور کچرا اٹھانے کے لیے مختلف ادارے بنائے. لی کوان یو ہر مہینے اپنے عوام کے ساتھ مل کے خود سڑکوں اور گلیوں کو صاف کیا کرتے تھے. سڑک پر کچرا پھینکنے پہ بڑے بڑے جرمانے رکھے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سڑک پہ کچرا پھینکے یا سڑک پہ تھوک سکے. یہاں تک کہ اس نے چنگم چبانے پہ بھی بین لگایا، کیونکہ لوگ چنگم کھا کے کہیں بھی چپکا دیتے تھے. ذرا سوچو یار کس حد تک بندہ محنت کر رہا تھا اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے. اس کے سپنے تو بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے ملک میں پیسہ نہیں تھا. ملک میں غربت بہت تھا. ملک میں پیسہ تبھی آئے گا جب باہر سے لوگ سنگاپور گھومنے آئیں، یہاں اپنا پیسہ لگا کر بڑی بڑی کمپنیز کھولیں. تو اس کے لیے اس نے نو ٹیکس پالیسی بنایا کہ کوئی بھی اگر سنگاپور میں اپنا کمپنی کھولے گا تو 10 سال تک گورنمنٹ اس سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لے گی. اور اس نے خود ایز اے پرائم منسٹر جا کے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو سنگاپور انوائٹ کیا کہ یہاں آ کر اپنی کمپنیز کھولیں. گورنمنٹ ہر طرح سے کمپنیز کا ساتھ دے رہی تھی اور ان سے ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا تھا. تو آرام سے ایک ایک کر کے دنیا بھر کی کمپنیاں سنگاپور میں کھلنے لگی. جب کمپنیاں یہاں آ کے کھلی تو لوگوں کو کام ملنا شروع ہوا. آرام سے لوگوں کے بیچ غربت ختم ہونے لگا اور لوگ خوشحال ہونے لگے. اب باری تھی ملک کو سجانے کی، یعنی ملک کو ڈیولپ کرنے کی، تاکہ دنیا بھر سے لوگ سنگاپور گھومنے کے لیے آئیں. کیونکہ اس ٹائم سنگاپور کسی کھنڈر سے کم نہیں تھا. لوگوں کے کچے مکانے تھے اور آدھے سے زیادہ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے. اب ملک صاف تو اس نے کر دیا تھا، باری تھی ملک میں بڑے بڑے بلڈنگز اور گھر بنانا، ان جھونپڑیوں والوں کو ایک بلڈنگز میں شفٹ کرنا. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے لوگوں سے ان کی زمینیں خریدنا شروع کیا اور ان زمینوں پہ گورنمنٹ نے بڑے بڑے بلڈنگز بنائے اور بہت ہی کم قیمت میں گورنمنٹ نے ان کو یہ گھر دینا شروع کر دیا. اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، تو گورنمنٹ ان کو انسٹالمنٹ پہ یعنی قسطوں پہ بھی گھر دیتے تھے. ہر مہینے ان کی تنخواہ میں سے 25% کاٹ دیا جاتا تھا. کچھ ہی سالوں میں بدلاؤ دکھنے لگا.
मुल्क तरक्की की तरफ जाने लगा। अब बारी थी अपनी एक आर्मी बनाने की। ली कुआन यू ने कानून बनाया कि हर सिंगापुर में रहने वाले 18 साल के लड़का और लड़की को कुछ सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करना होगा। आज ली कुआन यू की कही गई बातें सच साबित हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओ आज सिंगापुर से। खूबसूरती और घूमने के लिहाज से भी सिंगापुर दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। एक टाइम पे सिंगापुर के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और आज सिंगापुर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर मुल्क है। ये सब ली कुआन यू की वजह से हुआ और आज भी सिंगापुर के लोग उसे अपना असली हीरो मानते हैं। अगर हमारे मुल्क के लीडर्स भी एक दूसरे से लड़ाइयाँ छोड़कर एक दूसरे को जलील करने या एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय मुल्क को सुधारना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह करे कुछ सालों बाद कोई पाकिस्तान की तरक्की की कहानी ऐसे बताए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।